بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ سن 18 ہجری شام کے علاقہ امواس میں پھیلنے والی موذی مرض، جس کے نتیجہ میں عشرہ مبشرہ کے جید صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ کئی ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس موذی مرض کے نتیجہ میں خالق حقیقی سے جا ملے، تمام حقائق آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ 3 بر اعظموں کو لپیٹ میں لینے والی وہ موذی مرض جو 764 ہجری بمطابق 1347 سے لے کر 1351 تک 4 سالوں کے اندر 20 کروڑ عوام کو لقمہ اجل بنانے والی وہ موذی مرض، جس کو تاریخ نے الموت الاسود، سیاہ موت کا نام قرار دیا، جس سے دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ آج کی ویڈیو میں تمام تر معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ مزید تفصیلات سے قبل اس قافلہ تحقیق میں شامل ہونے والے نئے احباب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، طاعون امواس جو خلافت فاروقی میں شام کے علاقہ امواس میں پھیلنے والی ایک مہلک وبا تھی، جس سے بہت سے صحابہ کرام وفات پا گئے۔ یہ وبا سن 18 ہجری میں پھیلی اور تاریخ دان لکھتے ہیں اس وبا سے ہزاروں صحابہ کرام وفات پا گئے۔ مورخین نے اس وبا کو دور فاروقی کا اہم واقعہ شمار کیا۔ اس وبا میں بہت سے اکابر صحابہ کرام کی بھی وفات ہوئی، جن میں عشرہ مبشرہ کے معروف صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سہیل بن حشام اور حضرت حرس بن حشام اور دیگر صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسلمانوں کو بہترین انداز میں نصیحتیں فرمائیں جو تاریخ میں سنہری حروف سے رقم ہیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 10 ساتھیوں میں شامل تھے جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی اور جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں سپاہ سالار رہے۔ حضرت فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سادگی اور جرات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسلامی لشکر کا سپریم کمانڈر یعنی چیف آف آرمی قرار دے دیا۔ مسلمانوں نے ان کی کمان میں قیصر و کسریٰ کی ساری سلطنتیں روند کر رکھ دی۔ بیت المقدس تک آپ نے فتح کر لیا۔ بالآخر شام اور موجودہ اردن کے علاقے جب فتح کر رہے تھے تو اسلامی لشکر کا بڑا حصہ ان کی کمان میں تھا، لیکن پھر شام اور عراق میں قحط پڑ گیا۔ فوج کشی بند کی اور لوگوں کو قحط اور خشک سالی سے نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ قحط ابھی رکا نہیں تھا کہ شام میں طاعون پھیل گیا تو آپ حمص سے نکل کر جابیہ چلے گئے۔ یہ علاقہ اس وادی سے یعنی وادی اردن اور گولڈن ہائٹس کے درمیان واقع ہے۔ صحت بخش مقام ہے لیکن موت ان کے تعاقب میں تھی۔ بالآخر 639 عیسوی میں طاعون کی لپیٹ میں آئے اور چند دن بیمار رہے۔ اسی بیماری کے عالم میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابن جبل نے فوج کی کمان سنبھال لی اور چند دن وہ بھی طاعون کا شکار رہے، اس کے بعد وہ بھی انتقال فرما گئے۔ یکے بعد دیگرے کئی ہزار صحابہ کرام اسی لپیٹ میں آئے اور اسلامی لشکر کے آدھے جوان وبا کا شکار ہو گئے اور اس میں بے شمار جید صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ طاعون امواس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا، میں ایسی نصیحت کرتا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو تو ہرگز خیر سے محروم نہیں رہو گے۔ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ کرو، عمرہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے عمراء کو نصیحت کرو، ان کو دھوکے میں نہ رکھو، دنیا تمہیں ہلاک نہ کرے گی۔ بلا شبہ اگر کوئی شخص 1000 سال بھی جی لے تو موت اسے پچھاڑ لے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے مقدر میں موت لکھ دی ہے، ان کی موت۔ تم سب میں سے بڑھ کر دانا شخص وہ ہے جو اپنے رب کا سب سے زیادہ اطاعت گزار اور آخرت سے زیادہ خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی اور رحمت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر وہ مسجد میں بیٹھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی وجہ سے ان سے عذاب دور فرما دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 764 ہجری بمطابق 1347 کی۔ 1347 سے لے کر 1351 عیسوی تک دنیا کے 3 بر وبائی مرض یعنی طاعون کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس ہولناک وبا کو اس زمانے میں سیاہ موت کا نام قرار دیا اور انسانی تاریخ کبھی بھی اتنے بڑے سانیہ سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا، کہا جاتا ہے اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ اس وبا میں 20 کروڑ سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ
मशरकी एशिया से होता हुआ तिजारती रास्तों के जरिए मशरक वस्ता और फिर यूरोप जा पहुंचा, जहां वो 30% से 60% आबादी को मौत के मुंह में ले गया। तबाही इस कदर भयानक थी कि पूरे के पूरे शहर मुर्दों को दफनाने वाला कोई न होता, तमाम का तमाम शहर मुर्दा बन जाता। काजी मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अलकरशी लिखते हैं कि एक एक कस्बे में एक एक वक्त में 700 तक हलाकतें भी हुई, लेकिन दफनाने वाला कोई नहीं होता। इस वबा के असरात से तारीख में पहली बार दुनिया की मजमूई आबादी कम हुई। दोबारा आबादी की इस सतह तक पहुंचने के लिए दुनिया को 200 साल लग गए। काजी मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अलकरशी ने इस वबाई मर्ज के मुतालिक अरबी जुबान में एक किताब लिखी जिसका नाम शिफाउल कल्ब अल मखजून। काजी मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से पूछा गया 764 हिजरी के ताउन में मुसलमान क्या करते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, जब ताउन फैल गया, ताउन की वबा हर तरफ फैल गई, लोगों को खत्म करने लगा, तो लोगों ने तहज्जुद, रोजे, सदका और तौबा इस्तिगफार की कसरत शुरू कर दी। तो हम मर्दों ने बच्चों और औरतों को घरों में छोड़ दिया, जबकि मुसलमानों ने मस्जिदों को लाजिम पकड़ लिया। उससे हमें बहुत फायदा हुआ। उस जमाने के अक्सर मुसलमान रात दिन मसाजिद में बैठे रहते, नेकियों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का तकर्रुब हासिल करते। उनकी मुसीबतें टलने लग गईं और उन्हें कुछ ही अरसे में अजीम खुशखबरियां मिलने लगी। आज हम भी कोरोना वायरस के अजाब से अगर बचना चाहते हैं तो फौरन हर तरह का गुनाह छोड़ एक दूसरे को नेकियों की तलकीन करें, नमाज, रोजे, नवाफिल और कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी करें। खुदारा अपने गुनाहों की माफी मांगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहम फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।